موٹر آئی تھی ماشاء اللہ جوم کر لے بڑے ہی اچھے انداز میں اب ہاں جوم کر لے نماز کی اہمیت پر آپ کے سامنے بچہ تقریر پیش کر رہا تھا۔ حاضرین محترم، ہمارا ان بچوں کا جو پروگرام تھا وہ اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ آئیے اب باضابطہ پروگرام کا آغاز کر لیا جائے، اور پھر ایک مرتبہ میں اعلان کرتا ہوں کہ جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں، دکانوں پر کھڑے ہیں یا کہیں چوراہوں پر یا گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جلد از جلد پنڈال کے اندر تشریف لے آئے۔ اب باضابطہ پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یا الہی یہ التجا ہے میری، یا الہی یہ التجا ہے میری، کرم تو اگر کرے وہ بات دے زباں پر جو دل پر اثر کرے۔ خدا کے نام سے ہم محفل کا آغاز کرتے ہیں، خدا کے نام سے ہم محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ وہی مالک ہے اسی کے کرم پر ناز کرتے ہیں۔ حاضرین، آپ کے سامنے ایک شاعر نے اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی ہے، اس کے کچھ اشعار آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ اور سنجیدہ ماحول کے ساتھ اور بحسن خوبی سماعت فرمائیے کہ تجھ ہی سے ابتدا ہر چیز کی ہے، منتہا تو ہے۔ تجھ ہی سے ابتدا ہر چیز کی ہے، منتہا تو ہے۔ ازل سے ابد بے ابتدا انتہا تو ہے۔ تو ہی اول تو ہی آخر، تو ہی اول تو ہی آخر، تو ہی ظاہر تو ہی باطن۔ بقا تجھ کو فنا مجھ کو، بقا تجھ کو فنا مجھ کو، میں فانی بے بقا ہوں، ذات باقی لا فنا تو ہے۔ مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں، مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں۔ جدھر دیکھو جہاں دیکھو وہیں جلوہ نما تو ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں، جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو ہر بچھڑے کو ملاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو ہر بچھڑے کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے۔ نہیں تفریق اس کے ہاں، وہ سب کے کام آتا ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں، جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے۔ میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، اسی کے در پہ جاتا ہوں، کیونکہ الہ وہ ہے، خدا وہ ہے، احد وہ ہے، صمد وہ ہے۔ شراکت اس میں جو سمجھے ہے مشرک نہ بلد وہ ہے۔ حقیقت میں نہیں جس کا ہرگز ولد وہ ہے۔ مجھے جو بھی ضرورت ہو اسی کے در سے لاتا ہوں۔ یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے۔ عطا ہے مجھے جو جتنا، بھرم سارا خدا کا ہے۔ میرے الفاظ گونگے ہیں، میرے الفاظ گونگے ہیں، کرو تعریف کیا اس کی، خیالوں سے مقالوں تک بہم سارا خدا کا ہے۔ اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ثناء اللہ تیری توصیف و ثنا کرتا ہے، ثناء اللہ تیری توصیف و ثنا کرتا ہے۔ میرا ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ میرے مولا تیرے آگے جھکتی ہوئی پیشانی سے میرے ہر کام کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ حاضرین محترم، آئیے ہم
اپنے پروگرام کا آغاز کرتے چلے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پنڈال کے اندر اطمینان کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ از اول تاخر ہمارے ہم رکاب رہے، تاکہ یہ پروگرام کامیابی کی طرف رواں دوا ہو جائے اور کامیابی کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے اختتام کے ساتھ اختتام کی سرحدوں کو عبور کر جائے، کیونکہ یہ پروگرام آپ کا پروگرام ہے، یہ اجلاس آپ کا اجلاس ہے۔ آپ کے تعاون کے بغیر ہم کامیابی تو کیا، منزل کی پہلی سیڑھی پر بھی نہیں چڑھ سکتے، اسی لیے ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے، کیونکہ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ تو یارو حالات بدل سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے پنڈال گاہ کے اندر تشریف لائے اور اطمینان اور پرسکون کا ماحول بنائے رکھے، کیونکہ آپ کا تعاون ہمیں چاہیے، آپ کے تعاون کے بغیر ہمارا کوئی کام نہیں بن سکتا۔ یہ میکدہ سبھی کا ہے، یہ میکدہ سبھی کا ہے، قدم قدم بہم چلے، ہمارے ساتھ تم چلو، تمہارے ساتھ ہم چلے، نہ ہم سے دور تم چلو، نہ تم سے دور ہم چلے، یہ دوستی کا وقت ہے، یہ نبھانے کا وقت ہے، ملا کے سب قدم چلے۔ آئیے حضرات، ہم باضابطہ پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ حضرات آپ بخوبی جانتے ہیں، ایک بار پھر میں اعلان کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے علماء اکرام تشریف لائے ہیں وہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ براہ کرم میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے اس اسٹیج پر جلوہ افروز ہو جائے، کیونکہ یہ اسٹیج انہی علماء اکرام کے لیے سجایا گیا ہے جن کو ہم نے خاص طور سے مدعو کیا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جہاں بھی کھڑے ہو یا پنڈال میں بیٹھے ہو، وہ براہ کرم ہمارے اسٹیج پر تشریف لائے۔ اب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ پروگرام کے کچھ اصول، کچھ مراسم، کچھ آداب ہوا کرتے ہیں جن کی رعایت رکھنا پروگرام کی کامیابی کے لیے ضروری اور لازم ہوتا ہے۔ وہ اصول اور مراسم یہ ہے کہ جب بھی کسی مجلس کا افتتاح کیا جائے، کسی پروگرام کا آغاز کیا جائے، تو سب سے پہلے اس پروگرام کو کسی عظیم شخصیت کے سپرد کر دیا جائے، اس پروگرام کو کسی عظیم شخصیت کے سپرد کر دیا جائے۔ تو لیجئے ہم بھی اپنے اس پروگرام کی صدارت ایسی شخصیت کو سونپتے ہیں، کیونکہ اگر اس کی صدارت ہم نے کسی کو نہیں سونپی تو یہ پروگرام ہمارا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، ہمارے اکابر کا طریقہ ہے۔ ہم اپنے اکابر کے طریقے کی اتباع کرتے ہوئے ان اصول اور ان مراسم، ان آداب کی رعایت رکھتے ہیں، کیونکہ ہر جماعت کا ایک امیر، ہر قافلے کا ایک رہبر، ہر باغ کا ایک مالی ہونا ضروری ہے۔ اگر جماعت کا امیر نہ ہو، جماعت کے بچھڑ جانے کا خطرہ، قافلے کا رہبر نہ ہو، بھٹک جانے کا اندیشہ، باغ کا مالی نہ ہو تو اجڑ جانے کا خوف سر پر منڈلاتا رہتا ہے۔ تو لیجئے ہم بھی اپنے اس پروگرام کی صدارت ایسی شخصیت کو سونپتے ہیں جو ولی کامل، عارف باللہ، حضرت اقدس، حضرت مولانا مفتی شاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث جامع مسجد امروہہ ہے، حضرت والا بہت دور سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں، اور یہ شعر میں حضرت کی نظر کرنے چلا ہو کہ تمہیں کو زیبا ہے صدارت نشینی، تمہیں کو زیبا ہے صدارت نشینی، تمہیں سے ہے چمن میں بو آفرینی،
ہو سرخیل تم بزم دانشورہ میں، مناسب تمہیں کو ہے یہ جاگزینی۔ آج کی اس صدارت ہم حضرت مفتی شاہی صاحب دامت برکاتہم کے کاندھے پر ڈالتے ہیں۔ اس صدارت کی تائید کے لیے میں آواز دینا چاہوں گا جناب مولانا محمد عمران صاحب دامت برکاتہم، جو آپ ہی کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں اس شعر کے ساتھ حضرت کو آواز دیتا ہوں کہ عقیدت ناز کرتی ہے، محبت ناز کرتی ہے، عقیدت ناز کرتی ہے، محبت ناز کرتی ہے۔ یوں تو بہت نام آئے تھے تائید صدارت کے لیے، لیکن یہ تائید حضرت پر ناز کرتی ہے۔ حضرت مولانا عمران صاحب